اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا خواجہ کل خواجگاں فخر کون مکاں، امین معرفت قطب المشائخ و بر و بحر حضرت خواجہ معین الدین چشتی حبیب اللہ نے کلمے کے بارے میں فرماتے ہیں، لوگ لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں مگر انہیں معلوم نہیں کہ نیست اور ہست سے کیا مراد ہے، نفی کس کی ہو اور اس بات کس کا ہو۔ کلمے کے معنی یہ ہیں کہ سوائے ذات وحدہ لا شریک کے دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے اور محمد مظہر خدا ہیں، پس طالب کو چاہیے کہ خیال غیر نہ آنے دے اور ذات مطلق کو ہر جگہ موجود سمجھے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی جدھر دیکھو ظہور عزتی ہے۔ نماز کے بارے میں فرماتے ہیں سرکار قریب، نماز دو قسم کی ہوتی ہے، ایک نماز علماء فقہا اور زاہدان کی ہوتی ہے جو صرف قول و فعل تک محدود ہوتی ہے، مگر اس سے وصال الہی میسر نہیں ہوتا، اس کی رسائی صرف عالم ملکوت نفسانی تک ہوتی ہے۔ ایسی نماز کی جو رسائی ہے وہ صرف عالم ملکوت نفسانی تک ہوتی ہے۔ دوسری نماز انبیاء، اولیاء اور خلفاء کی ہے جو حضوری قلب ہے سے ادا کی جاتی ہے۔ دوسری جو نماز ہے وہ ہے انبیاء، اولیاء اور خلفاء کی ہے جو حضوری قلب سے ادا کی جاتی ہے۔ اس کا ثمرہ وصال الہی ہے، یعنی اس کا پھل جو ہے وہ وصال الہی ہے، اور اس کی رسائی عالم جبروت رحمانی تک ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ انبیاء اور اولیاء ہمیشہ حضوری قلب سے نماز پڑھتے ہیں۔ انبیاء اولیاء ہمیشہ ذکر خفی میں رہتے ہیں، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے کہ ذکر اللسان تعلقہ و ذکر قلب وسوسہ و ذکر الروح مشاہدہ و ذکر خفی اینما، یعنی زبانی ذکر تعلقہ ہے، دلی ذکر ایک قسم کا وسوسہ ہے، روحی ذکر مشاہدہ ہے، الہی کا موجب ہے، اور ذکر خفی ہمیشہ ہوا کرتا ہے۔ ذکر خفی اور نماز حقیقی ترک وجود ہے، یعنی نماز زاہدہ رکوع و سجود است، نماز عاشقہ ترک وجود است، یعنی ذکر خفی جو ہے، ذکر خفی اور نماز حقیقی ترک وجود ہے، یعنی ذکر خفی اور نماز حقیقی جو ہے وہ ترک وجود ہے۔ اب آپ روزہ کی حقیقت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حقیقی روزہ کی تعریف یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو تمام دینی و دنیاوی خواہشات سے مبرہ رکھے، یعنی خواہش جنت اور دنیاوی جاہ و مال وغیرہ سے مبرہ رہے۔ غیر اللہ کی طرف خیال کرنا، بہشت کی ہوس وغیرہ حقیقی روزہ کو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ سرکار فرما رہے ہیں غریب نواز، یعنی یہ روزے میں اگر یہ آپ کی انٹینشن ہے، نیت ہے دنیاوی اور اخروی، تو غیر اللہ کی طرف خیال کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف خیال کرنا، بہشت کی ہوس کرنا کہ روزہ رکھوں گا تو جنت میں جاؤں گا، بہشت کی ہوس،
وغیرہ حقیقی روزہ کو توڑنے والی چیزیں ہیں، یعنی ان سے حقیقی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ حقیقی روزہ کو توڑنے والی چیز۔ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی چیز کا دیدار مطلوب نہیں۔ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ روزہ کی حقیقی ابتدا بھی دیدار الہی ہے اور انتہا بھی دیدار الہی پر ہوگی، یعنی روزہ کی ابتدا معرفت حق تعالی ہے اور افطار اور انتہا بھی قیامت میں دیدار الہی ہے۔ موجب حدیث نبوی روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری دیدار الہی کے وقت۔ عوام کے روزہ میں پہلے روزہ ہے اور آخر میں افطار، لیکن حقیقی روزہ میں پہلے افطار ہے اور آخر میں روزہ۔ حقیقی روزہ کے لیے افطار کی شرط نہیں، لیکن افطار کے لیے روزہ شرط ہے، یہ سرکار غریب نواز فرما رہے ہیں۔ تمام لوگ جو روزہ رکھتے ہیں اس میں کھانے پینے وغیرہ سے اجتناب کرتے ہیں، مگر یہ حقیقی روزہ نہیں ہے بلکہ مجازی ہے۔ اس روزہ میں غیر اللہ کا ترک نہیں ہو، اس روزہ میں غیر اللہ کا ترک نہیں ہوتا، یعنی خطرات نفسانی و انسانی حامل رہتے ہیں۔ ایسے روزے سے یہ منافعت حاصل ہوتی ہے کہ انسان ناداروں کی بھوک پیاس کا احساس کر سکے اور ان کی امداد کر سکے۔ زکوٰۃ کی حقیقت۔ از روئے شریعت 200 دینار میں سے 5 دینار زکوٰۃ کے ادا کرنا فرض ہے، مگر اہل طریقت کے نزدیک 200 میں 5 رکھنا، بقیہ سب زکوٰۃ میں دینا لازم ہے۔ زکوٰۃ آزاد پر فرض ہے، غلام پر نہیں۔ جب تک بندہ نفس کی بندگی سے نجات نہ پائے اس وقت تک آزادوں کے زمرہ میں داخل نہیں ہو، یعنی جب تک اپنی نفس سے آزادی نہ پالے وہ غلام ہی رہے گا، نفس کا غلام۔ جب آزاد نہ ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں، جب تک آزاد نہیں ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ غلام پر فرض نہیں ہے۔ بندہ نفس کو سب سے پہلے نفس کی بندگی سے آزادی حاصل کرنا چاہیے۔ جو بندہ نفس ہے، جو نفس کی بندگی کر رہا ہے، غلامی کر رہا ہے، نفس کی غلامی سے اس کو آزاد ہونا چاہیے تاکہ وہ حقیقی زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل ہو جائے۔ زکوٰۃ عاقل بالغ پر فرض ہے، دیوانہ اور نابالغ پر فرض نہیں۔ بس جو شخص غفلت اور نفسانیت میں مبتلا ہو، عارفوں کے نزدیک وہ عاقل اور بالغ نہیں ہے۔ بس جو شخص غفلت اور نفسانیات میں مبتلا ہو، عارفوں کے نزدیک وہ عاقل بالغ نہیں۔ بس لازم ہے کہ پہلے اس سے نجات حاصل کرے، کس سے؟ نفس کی غلامی سے، تاکہ حقیقی زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل ہو جائے۔ سرکار غریب نواز فرما رہے ہیں۔ گنج حقیقی سر ربوبیت ہے، فرما رہا ہے گنج حقیقی سر ربوبیت ہے، یعنی حقیقت کا جو خزانہ ہے، بھنڈار ہے، وہ سر ربوبیت ہے، یعنی اللہ کا چھپا ہوا راز ہے۔ عارفوں کے دل اس کے خزانے ہوتے ہیں، عارفوں کے جو دل ہیں وہ اللہ کے راز کے اسرار الہی کے خزانے ہوتے ہیں۔ ایسے عارفوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے گنجینۂ حقیقی سے، یعنی وہ اپنے گنجینۂ حقیقی میں سے اسرار الہی کی زکوٰۃ گمراہوں اور ناداروں کو عطا فرمائے۔ سرکار غریب نواز فرما رہے ہیں کہ عارفوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی گنجینۂ حقیقی سے، اپنے حقیقت کے خزانوں میں سے اسرار الہی، اللہ کے رازوں کی زکوٰۃ گمراہوں، جو نفس کے غلام ہو چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں
گمراہوں اور نادانوں جو نادان ہیں ان کو عطا فرمائیں، یعنی ان کو راہ راست پہ لانے کے۔ اب سرکار غریب نواز حج کی حقیقت کے بارے میں فرما رہے ہیں، انسان کا دل خانہ کعبہ ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے قلب الانسان بیت الرحمن، یعنی انسان کا دل خدا کا گھر ہے۔ بلکہ دوسری جگہ ارشاد ہے قلب المومنین عرش اللہ تعالی، یعنی انسان کا دل عرش الہی ہے۔ انسان کا وجود انسان کا جو وجود ہے وہ بنمونہ ایک چار دیواری کے ہے۔ اگر اس میں سے شک اور شبہ اور غیر اللہ کا پردہ دور کر دیا جائے تو دل کے صحن میں ذات حق تعالیٰ کا جلوہ نظر آئے گا۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ انسان کا جو دل ہے وہ ایک طرح سے ایک چار دیواری کی طرح ہے۔ اگر اس میں شک و شبہ اور غیر اللہ کا پردہ اس کو ہٹا دیا جائے گا تو دل کے صحن میں ذات حق تعالیٰ کا جلوہ نظر آئے گا۔ یہی حقیقی حج کعبہ ہے، یعنی غیر اللہ کا پردہ دل سے ہٹا دو تو پھر دیدار الہی ہوگا، اور یہی حقیقی حج کعبہ ہے۔ یہ سرکار غریب نواز حقیقی حج سے مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی خودی کو اس طرح مٹائے کہ ظاہر و باطن یکساں پاکیزہ ہو جائے، اپنی خودی کو اس طرح سے مٹا دے، اپنی انا کو اس طرح سے مٹا دے کہ اس کا ظاہر اور باطن دونوں پاکیزہ ہو جائے، باطن بھی اور ظاہر بھی، اور دل صفات الہی سے متصف ہو جائے، اور دل جو ہے وہ صفات الہی کا مظہر ہو جائے، آئینہ بن جائے۔